السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 384واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج پوری اسلامی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ آپ اگر ایک سرسری نظر دوڑائیں گے تو جمعرات کے دن 4 جگہوں پر ایسے بڑے بڑے حادثے پیش آئے جن میں کم سے کم سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی۔ سب سے بڑا حادثہ پاکستان میں بہت بڑے ایک اللہ والوں کا مزار ہے، لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ خود ایک مسلمان تنظیم نے، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی خلافت اور حکومت کے حقدار قرار دیتے ہیں، ایسی ایک اسلامی تنظیم نے، جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں پر ایک سوسائڈ بمبار کو بھیجا، اور جب وہ بم پھٹا تو اس کی وجہ سے 80 سے 85 لوگ جگہ پہ مر گئے، اور 250 سے 350 لوگ آج دواخانوں میں ایڈمیٹڈ ہے۔ کسی کا پیر نہیں رہا، کسی کے ہاتھ نہیں رہے، لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرا حادثہ بغداد میں پیش آیا، جہاں پہ 75 سے 80 لوگ بغداد کے ایک مارکیٹ میں کار بم بلاسٹ کے اندر مارے گئے۔ اور بغداد میں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، پچھلے ایک ہفتے میں بغداد کے اندر عراق میں 3 سے 4 حادثے ہوئے، جس میں تقریباً فگر 450 لوگوں تک کا پہنچتا ہے جن کی جانیں گئی، اور وہ سب مسلمان تھے۔ پاکستان میں بھی یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اس ہفتے میں یہ دوسرا حادثہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک حادثہ ہوا جس میں بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی، ایک ہی ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد اسی جمعرات کو سعودی گورنمنٹ نے یمن کے کچھ شہروں پہ بمباری کی، جہاں پہ کچھ عمارتیں منہدم ہو گئی، بہت سارے مکانات برباد ہو گئے، لوگوں کی جن کی جانیں گئی ان کا فگر ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اور سیریا کے حالات تو میرے تمہارے ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ پاکستان گورنمنٹ خاموش تو بیٹھنے والی نہیں تھی، کیونکہ امریکہ نے جو 6 ملکوں پہ پابندی لگائی، پاکستان کو ایک الٹیمیٹم اور موقع کے طور پہ باہر رکھا کہ وہ اپنے یہاں سے ان دہشت گردوں اور آتنکوادیوں کو فوراً ختم کرے۔ اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اتنا بڑا آتنکوادی اور دہشت گرد حملہ پاکستان کے اندر ہونا، تو پاکستان گورنمنٹ نے بھی فوراً ایکشن لیتے ہوئے اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جہاں جہاں پر بھی پاکستان گورنمنٹ کو شکوک اور شبہات تھے کہ جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ حملے کیے گئے، اور پاکستانی آرمی جو دنیا کے اندر ایک اپنا مقام رکھتی ہے طاقت کے اندر، کیونکہ دنیا میں پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں آتا ہے جن کے پاس میں نیوکلیئر پاور ہے، تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں کی آرمی کیسی ہوں گی۔ اس آرمی نے بھی جگہ جگہ پہ چھاپے ماری کر کے ایسے تمام ملیٹنٹس جو تھے ان کا خاتمہ کر دیا، اور تقریباً 100 سے 125 لوگ دہشت گرد جو تھے ان کو ایک ہی دن کے اندر، جمعہ کا مبارک دن، کہیں پہ نماز ہو رہی ہے، کہیں پہ خطبہ ہو رہا ہے، اور بیچاری آرمی جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ میں مگر وہاں کے آرمی کی تعریف کروں گا جس نے جگہ جگہ پہ ان کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ محترم بزرگوں، مجھے آپ بتائیے، یہ جو پورے اسلامی ممالک جہاں پہ
آگ لگی ہوئی ہے، یہ نفرتوں کے اندر جل رہے ہیں جل. اور میں آپ کو بتا دوں، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے دل میں اگر رتی برابر بھی کسی مسلمان تنظیم کے بارے میں یا کسی گروپ کے بارے میں ہمدردی ہوں گی کہ یہ اسلام یا اللہ رسول کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ اس کی سب سے بڑی بدگمانی ہے. وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کر دے. یہ خود اسلام کے دشمن ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو یا تو زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یا تو اپنی قومیت کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اپنے نظریات اور خیالات کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کی لڑائی کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آتنکوادی ٹولے ہیں، چاہے وہ آئی ایس ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے اور دوسری کوئی تنظیمیں ہو. یہ تمام لوگوں کی لڑائیاں یا تو اپنے علاقائیت کے لیے ہے، یا تو اپنے نظریات کی فوقیت کے لیے ہے، یا تو اپنی قومیت کو باقی رکھنے کے لیے ہے. بھائی اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اسلام کے نام پر دنیا میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام بدنام ہویا ہوا ہے. لوگوں کو وہ اسلام نہیں پتا ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے. لوگوں کو وہ اسلام نہیں پتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ اخلاق والی، پیار والی، رحم والی، محبت والی زندگی کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ اسلام نہیں پتا ہے. آپ کسی بھی ایسے ان نون پرسن سے جس کو اسلام کے بارے میں اگر پوچھنا ہے یا وہ آپ سے دریافت کرے تو وہ فوراً یہی پوچھتا ہے کہ اسلام وہی جو آئی ایس کا اسلام ہے، اسلام وہی جو عراق میں لڑ رہا ہے، جو افغانستان میں لڑ رہا ہے، جو فلانی جگہ پہ لڑ رہا ہے. آج دنیا کو یہی اسلام پتا ہے. اور یہ جتنے لڑنے والے ہیں یہ اپنے زمین کے ٹکڑوں کے لیے، یہ اپنے بقا کے لیے، یہ اپنی قومیت کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ درجے کبھی کبھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یار ہم لوگ یہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں. ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے لیے اتنی نفرتیں نہیں ہیں جو نفرتیں آج شیعیت اور سنیت کے نام پر عرب ملکوں میں اور دوسرے وہ ممالک جہاں پہ مسلمان بستے ہیں آپس میں پیدا ہو چکی ہے، صرف شیعیت اور سنیت کو لے کر. اچھا ٹھیک ہے، اس سے اور آگے آپ جائیں گے مسلکوں کے نام پہ حنفیت، سلفیت، بریلویت، دیوبندیت، پتہ نہیں کیسے کیسے مسلمانوں نے فرقے، کیسی کیسی جماعتیں، کیسے کیسے نظریات اور کیسے کیسے مسالک بنا لیے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر اسلام ہے تو یہ اپنے نظریے والا اسلام، اپنے مسلک والا اسلام، اپنے عقیدے والا اسلام آپ کے پاس ہے تو آپ مسلمان، ورنہ آپ مسلمان بھی نہیں. یہ نظریات آج ہمارے بن چکے ہیں. اتنی نفرتیں دلوں کے اندر. یہاں ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں. میں مانتا ہوں ہندوستان میں بہت ساری اسلام دشمن تنظیمیں وغیرہ ہیں، لیکن وہ بیچارے خالی بیانوں کی حد تک میڈیا کے سامنے آئیں گے، کچھ بولیں گے، چلے جائیں گے. یہاں تک کہ ایک سیاسی پارٹی ہے بی جے پی کے ایک پروکتا ہے سندیپ پاترا. میں اکثر ان کا ڈیبٹ جو ہے دیکھتے رہتا ہوں. وہ کبھی کبھی ٹی وی چینلوں پہ، زی نیوز پہ، آج تک پہ آتے رہتے ہیں اور ان کے ڈیبیٹ چلتے رہتے ہیں. وہ بی جے پی کے پروکتا ہے، ترجمان ہے. بعض اوقات اگر ان کی علماء سے بحث ہوتی ہے اور علماء کچھ الفاظ کم زیادہ بول دے، وہ بیچارہ اللہ کا بندہ، حالانکہ دیکھو غیر ایمان والا ہے، حالانکہ وہ بی جے پی کا ترجمان ہے، لیکن وہ دھڑلے سے میڈیا کے سامنے یہ کہتا، مولانا صاحب اللہ سے ڈرو، اللہ سے، آپ کو مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. ارے اللہ سے تو ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کی زبان سے جب میں یہ جملے سنتا ہوں مجھے ہنسی آنے لگتی ہے بیٹھے بیٹھے کہ دیکھو بی جے پی کا پروکتا، ترجمان، علماء ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت سارے جو ہے
لوگ آتے ہیں بیٹھنے کے، وہ ڈیبیٹ کے اندر ان لوگوں کو جو ہے وہ بیچارہ ایسا بولتا ہے، وہ اگر کوئی بڑا بہتان وغیرہ لگا دیتے ہیں، اور وہ یعنی اس کی باتوں سے صاف طور پہ لگتا ہے کہ بھائی وہ اپنے پارٹی کے اعتبار سے ان کو کراس کر رہا ہے، لیکن وہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو میرے محترم بزرگوں، ہمارے یہاں پہ اتنی نفرتیں تو مذہب کے نام پر بھی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن یہ آگ جو لگی ہوئی ہے مسلکوں کے نام پر، کہ بعض ملکوں کے حالات عرب ملکوں کے ایسے ہو چکے ہیں، مغرب بعد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، ڈر کی وجہ سے جو ملے گا وہ آپ کو مسلک پوچھے گا۔ میں میرا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے اندر میں نے بہت سارے کمپنیوں میں جاب کیے ہوئے ہیں، کئی کمپنیاں میں نے چینج کیا، کہیں پہ میں جاتے آتے رہتا ہوں، جہاں اپنے کو پرواڑا اپنا حساب بیٹھا وہاں پہ کام کرنے کا، پروجیکٹ ختم ہوا چھوڑنے کا، دوسری جگہ کام ملا، لیکن آج تک کبھی میرے ساتھ میں ایسا مجھے تو نہیں محسوس ہوا کہ کسی نے میری داڑھی دیکھ کر، میری ٹوپی دیکھ کر یا میرا جبہ دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کیا ہو، یا مجھ سے یہ کہا ہو کہ بھائی دیکھو یہاں پہ داڑھی وغیرہ ایسی چیزیں نہیں چلیں گی۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا کروڑ درجے میں دیکھتا ہوں یار، ہمارے ہندوستان میں واقعی میں بھی یہ امن والا، پیار والا ایسا ملک ہے۔ بھلے ہی ہمارے اندر آپس میں ہم بول سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کو برا بھلا، وہ تو ہمارا سنویدھانک حق ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کئی غیر مسلم ایسی کمپنیاں ہیں، وہاں پہ باضابطہ ہمارے لیے نماز کا انتظام، جمعہ کے دن پہلے جو ہے 1 گھنٹے کی چھٹی آفیشلی دی جاتی ہے ایکسٹرا لنچ کے ساتھ میں۔ کئی ایسے ہائی وے روڈ پہ ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے ڈھابے ہیں جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے حروف میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نماز پڑھنے کا انتظام ہے بول کے۔ یہ ہے ہندوستان۔ ہم یہاں پہ ہندوستان میں رہ کر الحمدللہ اتنے سکون، امن، چین، اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، اور ہمارے کمپیریزن میں وہ ممالک 100% یمن مسلمانوں کا ملک ہے، 100% سعودی عربیہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ کیا ضرورت ہے آپس میں لڑنے کی؟ عراق میں بے ایمان نہیں ہے، 95% عراق کی آبادی مسلمانوں پر ہے، اور 2-4% میں وہاں پر جو ہے وہ یزیدی رہتے ہیں، وہ بھی کردستان میں ترکی کے بارڈر کے ایریے میں، 1-8% وہاں پہ عیسائی بھی رہتے ہیں بغداد وغیرہ کے اندر۔ 95% مسلمانوں کے ملک میں صرف عقیدے اور مسلک اور نظریات، یعنی دیکھو نفرتیں کیسی۔ اور ہندوستان میں بھی جن مسجدوں کے اوپر جب میں بورڈ لگا ہوا دیکھتا ہوں کہ یہ مسلک کی مسجد، وہ مسلک کی مسجد، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی آپ اپنے مسلک کا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا آپ خالص مسلمان نہیں ہو سکتے؟ یہ چیز پہلے میں نے دیکھا تھا، ہمارے بریلوی بھائی عموماً لکھا کرتے تھے مسجد اہل سنت والجماعت بول کر، لیکن آج کل میں نے دیکھا ہوں کہ بہت سارے جو سلفی ہے ماشاءاللہ وہ تو ہائر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں میرا نظریہ یہ تھا کہ یہ لوگ بہت براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہوں گے۔ آج کل دیکھتا ہوں ان کی مسجدوں کے اوپر بھی وہ لکھتے ہیں جامع مسجد اہل حدیث یا سلفی یا فلانی مسجد سلفی۔ ارے کائے کے لیے آپ اپنے مسلک کا نام لکھ رہے ہیں؟ گروپ بندی کرنا چاہتے مسلمانوں میں، یہ گروپوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے تو یہ نفرتیں آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، یہ مسلکوں کے نام کی نفرتیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کی تبلیغ نہیں کی تھی، صحابہ اکرام نے مسلکوں کی تبلیغ نہیں کی تھی، نظریات کی تبلیغ نہیں کی تھی، بلکہ ان لوگوں نے صرف خالص اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ آج محترم بزرگوں، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم یہ کہاں مسلکوں کو لے کر بیٹھے، کہاں نظریات کو، دیکھو کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں صرف نظریات نہیں ملنے کی وجہ سے۔ یہ کہاں ہے، کس شریعت میں؟ مجھے بتاؤ نا، کون سی ہے وہ حدیث ہے، کون سا وہ قرآن ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں سے آپ کے نظریات نہیں ملتے ایک سوسائڈ بمبار کو ان کے بیچ میں بھیج دیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی تباہی کہ وہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا وہ مقدس مقام جہاں پر لوگ اللہ والوں کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں جمعرات کا دن، اور ہجوم وہاں پہ، اور وہاں پہ کسی نے یہ حرکت کر کے معصوم لوگوں کی جانیں لے لی۔
مجھے بتاؤ کس اسلام کے اندر ایسا ہے کہ تمہارے نظریات اگر نہیں ملتے ہوں گے اور تم کو کس نے ٹھیکیدار بنا کر بھیجا یہاں پر اس طرح کی تباہی مچانے کے لیے اور انسانوں کی معصوم انسانوں کی جان لینے کے لیے. محترم بزرگوں، تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا، خدا کے واسطے اپنے دلوں کی تنگی کو دور کرو. یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، جب دل تنگ ہوتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں اور دلوں میں تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. ارے دلوں کو بڑا کرو، کسی کی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، سب کو گلے سے لگاؤ. بریلویوں کے بھی امام صاحب سے سلام مصافحہ کرو، سلفی ہے تو ان کے بھی امام سے ملو، سب سے ملو. ارے تم جس مسلک کے ماننے والے ہیں تم اپنے حساب سے عمل کرو، لیکن اس کے نام پہ یہ نفرتیں پھیلا کے کیا فائدہ؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا نظریہ تو بالکل عمومی ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. ایک شہر میں اکثر میرا سفر ہوتا ہے. چند دنوں پہلے میں وہاں کی جامع مسجد میں گیا. وہاں پر گیا تو امام صاحب آئے نہیں نماز کے وقت تک. لوگ مجھے جانتے پہچانتے تھے. وہ بریلویوں کی جامع مسجد تھی، بریلوی مسلک کی، اور پرانی مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی. لوگ مجھے کچھ جانتے پہچانتے تھے. جب وقت ہو گیا جماعت کا، 5 منٹ اوپر ہو گئے، کچھ لوگوں نے تقاضا کیا مولانا آپ نماز پڑھائیے. حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ تبلیغ والے مولانا ہیں، چلے 4 مہینے والے مولانا ہیں، لیکن ان کے بڑے پن کی میں بھی تعریف کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے دل بڑا کر کے مجھے اپنے مصلی پہ کھڑے کیا اور وہ پورے مجمع نے میرے پیچھے نماز پڑھی. یہ قلوب دیکھو، جب تک قلوب کی تنگی دور نہیں ہوں گی، دلوں میں محبتیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک نفرتیں کہاں سے دور ہوں گی؟ محترم بزرگوں، آج ضرورت نفرتوں کو مٹانے کی ہے. اگر نفرت آپ کو کرنا ہے، ان دہشت گرد تنظیموں سے کرو جو اسلام کے نام پر، زمین کے ٹکڑوں کے نام پر، اپنی قومیت کے نام پر اسلام کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. ISS، داعش کے جیسے گروپ، ان سے ہم نے نفرت کرنا چاہیے. میں ہمارے نوجوانوں کو یہی سبق دوں گا، اسلام صرف محبت محبت محبت، امن اور شانتی اور پیس کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہیں فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جو آج قرآن کی 1-2 آیتوں کو، پورے قرآن کی ہزاروں آیتوں کو چھوڑ کر، لاکھوں حدیثوں کو چھوڑ کر، انہوں نے کچھ قرآن کی آیتوں کا دل سے ایک اپنے اعتبار سے گھڑ دیا، کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر گھڑ دی، حدیث کی ایک گھڑی ہوئی تشریح پیش کر دی اور امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ ایسے شیطانوں، ایسے فتینوں سے ہمارے زمینوں کو پاک کر کے پورے دنیا کے اندر امن و امان، سکون، چین، اطمینان، پیار محبت کا ماحول پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.